السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، پوری قوم کا جو ہے کئی ہفتے ضائع کرنے کی بعد اب حکومتی اتحاد اور اس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ مذاکراتی پروسیس جو ہے یہ نہیں آگے چل سکتا، اور پی ٹی آئی نے تو اس کو ابرپٹلی جو ہے ایک دم سے ختم کر دیا، جبکہ حکومتی ٹیم جو ہے وہ انتظار کرتی رہ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے تو ایک اور بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے مذاکراتی کمیٹی جو ہے ابھی بھی ختم نہیں کی۔ اس سے پہلے جو ہے 2014 کے اندر دھرنوں کے موقع کے اوپر جب پی ٹی آئی نے میس ریزگنیشن اسمبلیوں سے دیے تھے، اس وقت بھی اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ان کو بچا لیا تھا اور ان کے استعفے ایکسیپٹ نہ کر کے ان کو جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس کا پارٹ رہنے دیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب جو ہے کے پی سی ایم گنڈا پور صاحب جو ان کے بڑے ہی اسٹرانگ پلیئر اب تک رہے ہیں، بڑے ہی ان کا ایک ہارڈ لائن سٹینڈس رہا ہے، اور بار بار جو ہے وہ جتھوں کو کی قیادت کرنے کے بعد ان کو اسلام آباد میں لانے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اب جب وہ کمزور ان کی پوزیشن ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جنید اکبر صاحب گیم میں ان ہو رہے ہیں، تو کیا آگے فیصلے سڑکوں کے اوپر ہونے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہے حکومتی کمیٹی جو بنی ہوئی تھی مذاکرات والی، اس کے سربراہ، وہ تو برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیبل پر ہی آ کے بیٹھے گی۔ تو کیا آگے جو ہے وہ دوبارہ وہ دنگا فساد چوک چوراہوں کے اوپر ہونے والا ہے، یا الٹیمیٹ اس کا کوئی سلوشن نکلے گا؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں ہیں جن کے اوپر جو ہے ہم بڑا گراؤنڈ بریکنگ انالیسس لینے والے ہیں حماد حسن صاحب سے۔ ایک ٹویٹ آپ جو ہے مارننگ میں کرتے ہیں، رات تک وہ جو ہے تمام پروگرامز اس کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ بریکنگ نیوز دینے میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اندر آپ کا جو ہے کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ حماد صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب جو ہے دونوں سائڈز ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈال رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، بیرسٹر غور کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہمارے پاس اگر حکومتی جواب ہوتا تو ہم اس پہ غور کر لیتے، حکومت ہمیں جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ دوسری جانب جو حکومت وہ نٹی گریٹیز کے اندر پڑی رہی کہ جی ورکنگ ڈیز تھے اور یہ تھا اور وہ تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابرپٹ اینڈ تھا نیگوسیشنز کا، یہ جو ہے اٹ واز رائٹنگ آن دا وال، یا اس میں سے کچھ نکل سکتا تھا؟ دیکھیے، 5 دسمبر کو مذاکراتی کمیٹی اسٹیبلش ہوئی تھی۔ 10 جنوری کو میں ایک میڈیا ٹاک شو میں بتا چکا تھا کہ ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا گیا ہے مذاکراتی کمیٹی کو۔ تو یہ مذاکرات نہیں تھے، یہ عمران خان کے لیے این آر او کی تلاش تھی۔ دراصل بات یہی تھی، اور وہ چونکہ ہو نہیں رہا تھا تو پھر ظاہر ہے کہ اس معاملے نے ختم ہونا تھا۔ ان کے شرائط تھے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، تو بھئی عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں، اگر عدالتوں میں معاملات نہیں چل رہے تو پھر چلو ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن بھی بنا لیتے، لیکن جوڈیشل کمیشن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز پہ جوڈیشل۔ اور دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے ایویڈنسز اتنے واضح ہیں، ہزاروں لاکھوں ویڈیوز ہیں لوگوں کے پاس۔ جو کچھ ہوا، آرمی انسٹالیشن پہ آپ نے حملے کیے، پشاور ریڈیو پہ حملہ کیا، قلعہ بالا حصار پہ حملہ کیا، دیر چکدرہ میں حملہ کیا، پنجاب کے اندر ملٹری آفیسز پہ حملے کیے، یعنی آپ نے جو کچھ کیا، آج کل تو موبائل اور کیمرے کا دور ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تو آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کن بنیادوں پر کر رہے ہیں؟ اچھا، بڑی مذکر خیز بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بھی اگر بن جاتا اور اس میں بھی ان کی مرضی کے ججز نہ ہوتے، چونکہ ان کو تو عادت ہے گڈ ٹو سی یو کی، تو اس کے بعد پھر دوبارہ ایک نیا سٹیل میٹ آ جاتا۔ دیکھیں سارا مسئلہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ ان کے ہاں جو حماقت ایک ہے، ایک جم غفیر ہے، اس کو کھیلنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی۔ یہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی دراصل یہی چیز تھی۔ جوڈیشل کمیشن بن جاتا، اس میں ججز آتے، تو آپ نے تو جسٹس فائز عیسیٰ جیسے جج کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے لیے تو ثاقب نثار قابل قبول ہے، آپ کے لیے تو عطا بندیال قابل قبول ہے، آپ کے لیے اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی جیسے ججز قابل قبول ہے، لیکن آپ کے لیے فائز عیسیٰ جیسے جج ناقابل قبول تھے۔ تو جوڈیشل کمیشن اگر بن بھی جاتا، اس میں ججز آتے، تو پھر اس کی کیا گارنٹی تھی کہ آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے؟ دراصل اصل گیم یہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ ہر سطح پر بلیک میلنگ بھی کریں، دباؤ بھی ڈالیں، مذاکرات بھی کریں، کچھ بھی، کہ عمران خان نکل آئے۔ تو بھائی عمران خان کو سزا میں نے آپ نے تو نہیں سنائی، وہ تو عدالت نے ان کو سزا سنائی، اور عدالت نے 190 بلین پہ سزا سنائی۔
تو کیا 190 ملین نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑے نہیں؟ کیا برطانیہ نے پاکستان سے اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ نہیں مانگا کہ یہ پیسے واپس کریں؟ اور پھر عمران حکومت نے اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ دینے کی بجائے سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نہیں دیا کہ اس سے ملک ریاض کا جرمانہ حماد بھرے. صاحب یہ والا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے چونکہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہی سزا ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا سٹینڈس تو یہ ہے کہ جس طریقے سے سائفر کیس اڑا, توشہ خانہ عدت کیس, یہ تمام کیسز جو ہے ہائر کورٹ کے اندر جا کے اڑ گئے, تو اب یہ والا کیس بھی اسی طریقے سے اڑ جائے گا. اس میں ایک سکم جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اتنا بڑا جو فیصلہ سنایا گیا, وہ جو ایک اوریجنل ایگریمنٹ تھا جو اکبر صاحب کے پاس جو تھا, وہ جو ان کے ایسٹ ریکوری والے, اور اس کے ساتھ جو این سی اے کا ایک اوریجنل سب سے پہلے ایک معاہدہ تھا, وہ ساتھ لے کے چلے گئے ہیں. وہ منظر عام پر ابھی تک نہیں آیا جس نے پروف کرنا تھا کہ وہ جو رقم ہے وہ منی لانڈرنگ کی رقم ہے. دیکھیں منی لانڈرنگ کی رقم تو ثابت ہو چکی ہے, وہ تو یعنی نیشنل کرائم ایجنسی تو اسٹیٹ آف پاکستان کے انڈر نہیں ہے, مگر وہ ڈاکومنٹ کسی نے نہیں دیکھا. ڈاکومنٹس تو پاکستان کے ساتھ تو کرسپونڈنس ہوئی ہے نا ان کی. انہوں نے تو کرسپونڈنس اسی لیے کی کہ ان کے پاس تمام ڈاکومنٹس, تمام شہادتیں ان کے پاس دستیاب تھی. میں ایک اور بات بھی کروں, دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ سائفر اڑ گیا, فلانا اڑ گیا, فلانا اڑ گیا, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس نے اڑائے تھے؟ عطا بندیال نے نہیں اڑائے تھے, مظاہر نقوی, اعجاز الحسن, ان لوگوں نے نہیں اڑائے تھے. کس کو معلوم نہیں تھا کہ عدالتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ کس کو معلوم نہیں تھا کہ ججز آپ کے کارکنوں جیسا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ ججز جنہوں نے اقامہ اور پاناما جیسے شرمناک ترین فیصلے پر منتخب وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا تھا, یہ عدالتیں جن کے ہاتھوں پر منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا خون ہے, تو ہم اس پہ اعتماد کر لیتے کہ انہوں نے پاناما اڑا دیا. بھائی عدالتیں بہت حد تک تبدیل ہو گئی ہے, فائز عیسیٰ لیگیسی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, جو کسی حد تک اگر آپ کے حمایتی وہاں پر موجود بھی ہیں تو ان کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. انصاف پسند اور آئین پسند ججز جو ہیں وہ سپیس بنا رہے ہیں اور وہ انصاف پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں. اب اگر آپ کا یہ جو 190 ملین کا معاملہ ہے یہ عدالت میں آئے گا تو یہ ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا. حماد صاحب ایک تو ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ہائی جوڈیشری ہے, سپریم کورٹ کی اگر بات کر لیں تو وہاں پر دوبارہ ہمیں اسی طریقے سے ایک شدید ترین آئینی بحران پیدا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے ایک ڈیبیٹ یہ تھی کہ شاید اب جو عدالتی تقسیم تھی اور بینچز کے اندر جو ایک بہت زیادہ پولرائزیشن تھی شاید وہ اب سبسائڈ ہو جائے گی, تھوڑا سا اس میں کوئی ٹھہراؤ آئے گا. مگر اب دوبارہ جو بینچز اختیارات کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک اندرونی لڑائی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. ایک دوسرے کو انڈرمائن کرنے کی ایفرٹ, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو انڈرمائن کرنے کی ایفرٹ. تو یہ والا جو تمام گیمز جو اندر چل رہی ہیں, جو تمام کی تمام جو انٹرنسین قسم کی جو لڑائیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں, کس جانب جا رہی ہیں؟ دیکھیں میں یہ بات تو نہیں کر رہا کہ ثاقب نثار لیگیسی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے, اس کے اثرات تو ابھی ہے اور اسے ہم نے بھگتنا ہے. اب 11 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے, اس میں نئے 8 ججز کی تعیناتی کا معاملہ بھی طے پائے گا, نئے ججز بھی آئیں گے. ظاہر ہے کہ اب جو ایک منظرنامہ بنا تھا ہائیبریڈ رجیم میں, اور اس میں ثاقب نثار اور عطا بندیال جیسے لوگ اس جوڈیشری کو ہیڈ کر رہے تھے, تو جب وہ اتنے اہم اور اتنے مضبوط پوزیشن پر تھے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل تھی. یہ سوشل میڈیا جو غلاظت بکھیر رہا تھا یہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا, جو اب بھی کسی نہ کسی شکل میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے. تو پھر اس سے کیا نکلنا تھا؟ ظاہر ہے پھر یہی نکلنا تھا کہ اس نے پوری ریاست کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, تہذیب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا, معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا. اس سے یہی نکلنا تھا اور نکلا. لیکن اب جو ریاست کے ذمہ داران ہیں, جو ذمہ دار منصبوں پر موجود لوگ ہیں, آپ پرائم منسٹر کو دیکھ لیں, یعنی کہاں تقریباً سال ہونے کو ہے, ایک بھی آپ مجھے کرپشن کا سکینڈل دکھائے اس حکومت کا, نہیں آیا. پنجاب میں ایک بھی نہیں آیا. خیبر پختونخوا سے روز آتے ہیں. گندم سکینڈل کو میں نے بریک کیا تھا, میڈیسن سکینڈل کو میں نے بریک کیا تھا,
گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور کے معاملات پر میں بولا تھا، یعنی لیکن مجھے پنجاب میں دکھائے ایک بھی اسکینڈل آیا ہے، مجھے مرکزی حکومت میں دکھائے. خیبر پختونخوا کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ سی ایم کے پی گنڈاپور صاحب، ان کی کرسی جو ہے ڈگمگا رہی ہے، وہ اس وقت خطرے میں. جنید اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے آ کر جو ہے پارٹی صدارت کے پی کی سنبھال لی ہے، اور یہ وہی والا گروپ ہے عاطف خان گروپ، جو کہ ہمیشہ سے جو ہے ان کی آپس میں نہیں بنتی. ہمارے سامنے میڈیا رپورٹس بھی ہیں اس والے سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے جنید اکبر صاحب نے آتے ہی جو ہے اندیا دے دیا ہے کہ جی ایک تو ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ اب آئیں گے، ہومیوپیتھک قیادت اب گھر جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اندرونی ایک کہانی بھی سامنے آ گئی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ گنڈاپور صاحب کی ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد یہ ڈیسیژن ہوا ہے. اچھا، اس ملاقات کے مطابق جو ہے خان صاحب نے بڑی سرزنش کی ہے کرپشن کے اسکینڈلز کے اوپر اور بیڈ گورننس جو کے پی کے حوالے سے ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کے پی سی ایم ہے اپنی کرسی بچا پائیں گے؟ خان صاحب کرپشن پر کبھی سرزنش نہیں کرتے، یہ سارا ڈرامہ ہے. اسی جنید اکبر نے ٹویٹ کیا اور اپنی حکومت پر کرپشن اور بیڈ گورننس کے الزامات لگائے. عمران خان نے ان کو اڈیالہ بلایا. جب وہ گئے تو عمران نے کہا شکیل خان سے، جو اسی حلقے سے، جس قومی حلقے سے جنید اکبر ملکنڈ سے، وہاں پر صوبائی حلقے سے شکیل خان ہے، اور شکیل خان سی این ڈبلیو کے منسٹر تھے. دونوں نے جا کر شکایت لگائی. جنید اکبر کا نام عمران نے دیا اور کہا کہ اینٹی کرپشن کمیٹی بنا دے اور اس میں جنید کو بھی شامل کریں، اور شکیل خان سے کہا کہ جا کر پریس کانفرنس کر لے صوبائی حکومت کے خلاف. شکیل خان نے جو پریس کانفرنس تیار کی وہ پریس کانفرنس اس نے نہیں کی اور ایسی پھس پھسی سی پریس کانفرنس کر ڈالی. اور جنید اکبر جس کمیٹی میں عمران خان نے شامل کیا تھا اسی کمیٹی میں سے گنڈاپور نے ان کو نکال دیا اور اپنے دوست سابق گورنر شاہ فرمان کو لے کر آئے. پھر شاہ فرمان، قاضی انور ایڈوکیٹ اور اینٹی کرپشن کے جو معاون خصوصی ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی، ان تینوں پہ کمیٹی بنی اور ان تینوں نے گنڈاپور کے ہر مخالف کو ٹارگٹ کیا. اور یعنی عاطف خان مردان سے ایم این اے انہیں نوٹس تک دیے گئے. دیکھیں پھر جب جنید کو انہوں نے نکالا، جنید اکبر کو گنڈاپور نے، تو عمران خان کیوں جنید کا ساتھ نہیں دیا؟ کیونکہ کرپشن کے خلاف تو جنید نے بات کی تھی نا، پھر ان کا ساتھ دینا چاہیے. پھر شکیل خان سے سی این ڈبلیو کی وزارت چلی گئی اور شکیل خان کو بھی اسی طرح تنہا چھوڑ دیا اور گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ وہ جھگڑا نہیں ہے، یہ کرپشن کا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ یوں ہے کہ بشرا بی بی جب پشاور میں تھی تو بشرا اور علی امین کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے تھے، اور ان اختلافات اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس خبر کو بریک بھی کیا تھا اور میڈیا میں اس پر مسلسل بولا بھی. یہ وہی جھگڑا ہے. یہ جھگڑا فیصل امین گنڈاپور کے معاملات جو ہیں، مالی معاملات اور وہ چیزیں بھی، یہ سارے اختیارات کی جنگ ہے بیسیکلی پارٹی کے اندر. لیکن گنڈاپور کو نہیں ہٹا سکیں گے. اچھا، میری خبر یہ ہے کہ گنڈاپور ایز اے چیف منسٹر ابھی کنٹینیو کریں گے اور وہ اتنے کمزور بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسی صوبائی اسمبلی میں 35 ممبران ایسے بیٹے ہیں جنہوں نے پہلے گارنٹی دی تھی الیکشن سے پہلے کہ مشکل وقت آئے گا تو ہم وہ کریں گے جو ریاست ہمیں کہے گی. تو اگر گنڈاپور فرض کرے عمران خان انہیں ہٹائے اور ایک بار پھر فرض کر لے کہ گنڈاپور ان کے سامنے ڈٹ گئے تو پھر گنڈاپور کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا، یہ بڑی اہم ترین آپ نے بات کہی ہے کہ یہ تمام جو چہ گویاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے ڈیفینیٹلی پھر کچھ نہیں ہے. کے پی سی ایم ابھی کنٹینیو کریں گے. مگر جنید اکبر صاحب کے بارے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ وہ باقاعدہ تڑیاں لگانا انہوں نے شروع کر دی ہیں کہ اب فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے اور اب جی ہومیوپیتھک قیادت جو ہے گھر چلی گئی ہے، اب صرف ہارڈ لائنر سامنے آئیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے سڑکوں کے اوپر دنگا فساد شروع ہونے والا ہے؟ ہومیوپیتھک قیادت ہرگز نہیں تھی گنڈاپور والی. گنڈاپور ایک تو وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو تھے، چیف منسٹر تھے، ان کے پاس بڑے اختیارات تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی، بیوروکریسی بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، ممبران بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے. وہ احتجاجوں کے لیے روز روز سرکاری مشینری بھی استعمال کرتے رہے، گورنمنٹ امپلائیز بھی لاتے رہے، سرکاری گاڑیاں بھی لاتے رہے اور ڈٹ کر دھمکیاں بھی لگاتے رہے. تو وہ ہومیوپیتھک بالکل نہیں تھی. ہومیوپیتھک اگر کوئی ہے تو وہ جنید اکبر ہیں. جنید اکبر اپنی حکومت کے خلاف ٹویٹ کر گیا اور جب عمران خان نے انہیں کمیٹی میں شامل کیا
تو اسی گنڈاپور نے اسے کک مار کر باہر نکال دیا اور وہ مزاحمت تک نہیں کر سکے تھے. تو بھائی وہ تو جو بھی تھے وہ تو اس مشکل ترین صوبے کو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی طرح چلاتے رہے. پارٹی کو بھی قابو میں رکھا تھا, اسمبلی کو بھی قابو میں رکھا تھا. ٹھیک ہے, کرپشن ہوتی رہی, بیڈ گورننس تھی, اور دھمکیاں بھی لگا رہے تھے, روز روز احتجاجوں کے لیے بھی آ رہے تھے, لیکن آپ تو اینٹی کرپشن کمیٹی جیسے معمولی عہدے تک کو نہیں بچا سکے, تو ہومیوپیتھک کون ہوا؟ دوسری بات سارا یہ ہے کہ 8 فروری کو جو کال دی گئی ہے وہ مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہوگی. کیوں ناکامی سے دوچار ہوگی؟ اس لیے کہ پہلے گنڈاپور صوبائی صدر تھے اور وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے, ان کے پاس ساری سرکاری مشینری تھی اور وہ اس کا استعمال کرنا بھی جانتے تھے اور استعمال کرتے بھی رہے, تبھی تو روز روز خیبر پختونخوا سے جلوس لاتا رہا. اب گنڈاپور جنید اکبر کو کوئی سپورٹ فراہم نہیں کرے اور اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے. کل گنڈاپور نے کسی سے کہا ہے کہ بھائی اگر احتجاجی تحریکیں ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے, میں انتظامی سربراہ ہوں, میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھ سے اس بارے میں خان صاحب پوچھیں گے, میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں, وہ ذمہ داری جانے اور جنید اکبر لیکن جانے. دیکھیں اس میں یعنی ایک گنڈاپور اس کو کوئی سپورٹ فراہم نہیں کرے. ایک ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کی اسٹریٹ پاور کو یوٹیلائز کرتے ہوئے 8 فروری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیسے مولانا نے جب پی ڈی ایم کو اس سے پہلے سپورٹ کیا تھا, جو اسٹریٹ پاور تھی وہ مولانا کی تھی, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو خان صاحب کی گورنمنٹ جو تھی اس کو کمزور کیا گیا تھا. کیا لگتا ہے آپ کو اگر تمام اپوزیشن پارٹیز جو ان کے ساتھ ایک پیج کے اوپر آ جاتی ہیں تب تو اسٹریٹ پاور ڈیفینیٹلی ایکسپونینشیلی انکریز ہونے والی ہے؟ پھر کن کے ساتھ آ جائیں گی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ آ جائیں گی. پی ٹی آئی کی مقبولیت تو صرف خیبر پختونخوا تک ہے. پنجاب سے آپ نے دیکھا کہ سنگجانی میں کتنے لوگ آئے تھے, ڈی چوک میں کتنے لوگ آئے تھے, پنڈی احتجاج میں کتنے لوگ آئے تھے, لاہور میں کتنے لوگ آئے تھے, کوئی نہیں آیا پنجاب سے تو کوئی نکلا نہیں. تو باقی پارٹیز ان کے ساتھ آپ کا پولیٹیکل فیلڈ لاہور ہی ہوتا ہے, پنجاب ہی ہوتا ہے, جی ٹی روڈ ہی ہوتا ہے, لیکن وہاں سے تو کوئی نکلا نہیں. خیبر پختونخوا سے اس لیے نکلتے رہے کہ انتظامی مشینری کو گنڈاپور استعمال کرتا رہا اور وہ بھی 20-25 ہزار لوگ آتے رہے. اب گنڈاپور اس کو استعمال نہیں کرے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنید اکبر کتنے لوگ لائے. اچھا, جنید اکبر کو اگر مائنس کر دیں اور اس کے اندر ہم باقی کے لوگ اپوزیشن پارٹیز, اگر فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, اچکزئی صاحب بھی آ جاتے ہیں. مولانا کسی سیاسی اتحاد میں ان کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کو خبر دوں, مولانا اس لیے پی ٹی آئی کے قریب ہے, ان کی ساری دلچسپی جو ہے وہ اسی پر ہے کہ گنڈاپور کی جگہ کسی اور کو چیف منسٹر بنا دے, کیونکہ گنڈاپور کا تعلق بے ڈیرہ اسماعیل خان سے, مولانا کا بھی, اور وہ مولانا کے اپوننٹ اور مولانا کے تمام اختیارات چھین لیے ہیں مقامی طور پر. اچھا, اصل مسئلہ یہی ہے. اصل مسئلہ بھی آپ نے ہائی لائٹ کر دیا. جاتے جاتے ایک کوئک ٹیک آپ کی ہو جائے. آپ نے ایک بریکنگ نیوز دی ہے ملک ریاض صاحب کے بارے میں. اس وقت پاکستان کی ایک بہت بڑی شاہسرخی بنی ہوئی ہے, سائزمک, اس نے ٹیکٹونک شفٹ پاکستان کے اندر اس وقت یہ ویوز کریٹ کی ہیں. کیا خبر ہے آپ کی, کیا لگتا ہے کہ اس میں سے اس معاملے سے کچھ نکلے گا؟ بالکل, یہ صبح میں نے آج ٹویٹ کیا تھا کہ ملک ریاض کے حوالے سے نیب نے ایف آئی اے کو لکھا ہے, لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ ایف آئی اے یو اے ای گورنمنٹ کے ساتھ آفیشیلی اور انٹرپول کے ساتھ, ان کے ساتھ اپنے کوآرڈینیشن کو بڑھائے اور کمیونیکیٹ کر لے معاملات جس طرح ہے, اور ملک ریاض کو واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں. اگر ایسا ہوا, اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی, تو یہ صرف ملک ریاض شکنجے میں نہیں آئیں گے, ایک بہت بڑا, ایک خوفناک پنڈورا باکس بھی کھل جائے گا. اور اس کو پنڈورا باکس جب کھلے گا تو پاکستان کے اندر بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہوں گے, چونکہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے کہ کس کس نے ان سے بھتہ لیا, رشوت لی, ان کے پاس تمام ڈیٹیل موجود ہے. بڑے چہرے بے نقاب ہوں گے, بلکہ ہمارے میڈیا کے بہت سے لوگ ایکسپوز ہوں گے. اچھا, میرے خیال میں تو ایسا جرنلسٹ میں یہ چاہتی ہوں کہ واقعی میں ایکسپوز ہو جائیں, پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے صفوں میں بھی کون سے لوگ ہیں. بالکل چلنا چاہیے. تو حماد حسن صاحب, آپ کے قیمتی انالیسس کا بہت بہت شکریہ. مزید بریکنگ نیوز کے لیے آپ کو دوبارہ زحمت دیتے رہیں گے. جس سے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک خاص کلاس جو ہے وہ انٹچیبل تھی, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی تھی, کوئی بھی اس کو جو ہے احتساب کے دائرے میں نہیں لا سکتا تھا. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تمام وہ والی طاقتیں, تمام وہ والے پاور سینٹرز جو ہیں احتساب کے شکنجے میں آ رہے ہیں. جیسے جیسے ملک کے جو انتظامی معاملات ٹھیک کرنے کی جانب اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ, ہماری ریاست ہے, وہ بڑی سنجیدہ ہے کہ ملک کے جو انتظامی معاملات ہیں, اکانومی ہے, آپ کی گورننس ہے, آپ کی جو پولیٹکس ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی
کی ضرورت ہے, سسٹم کو ٹھیک کرنے کی, ڈی ٹاکسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس جانب لگتا ہے کہ ریاست پاکستان آگے بڑھ رہی ہے. اپنی میزبان ساحان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.